جی ماشاء اللہ، فضیلت الشیخ قاری یحییٰ خالد المدنی حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے تحقیق کے انداز میں آپ کو قرآن مجید کا تلفظ جو ہے وہ سکھایا ہے ماشاء اللہ۔ ہماری ترتیب روز تقریباً یہی ہوا کرے گی انشاءاللہ کہ ہم شروع میں قرآن پاک کو تحقیق کے انداز میں اور پھر اس کے بعد حدر کے انداز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تجوید کے بنیادی قواعد کو انشاءاللہ سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ ترتیل خوش الحانی انشاءاللہ جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب احباب جو ہیں وہ رجسٹر وغیرہ کھول لیں اور جو ہے وہ پین وغیرہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں اور چیزیں لکھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دورہ تجوید کوئی مطلب عام انداز والا نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ اس کی تیاری کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مطلب بنیادی طور پہ اس کی تیاری آپ کو کروائی جائے گی، اور آخر میں اس کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مختصر سا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دورہ تجوید کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو اس میں آن لائن والے جو بھائی ہیں وہ بھی بھرپور توجہ اور بھرپور جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ اس کلاس کو لیں۔ آج بھائیوں نے بہت سستی کی ہے کلاس جوائن کرنے میں، زوم پہ صرف ایک ہی پرسن جو ہے وہ آ رہا ہے، شو ہو رہا ہے، اور واٹس ایپ کال پہ کافی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جوائن کیا ہے۔ تو ابھی آج کے دن ہمارا تجربہ یہی رہا ہے کہ ہم زوم ایپ پہ بھائیوں کو کلاس جو ہے وہ جوائن نہ کروائیں، اور واٹس ایپ گروپ پہ جو کال چلتی ہے خصوصی میں جو ہے نا وہ احباب جوائن کر لیں۔ تو کیونکہ باقی احباب جن لوگوں نے آج کلاس لی ہے صرف وہی انشاءاللہ آئندہ اس گروپ میں رہیں گے، باقی تمام احباب کو جو ہے وہ گروپ سے لیفٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، ریموو کر دیا جائے گا، کیونکہ بھائی دلچسپی نہیں لے رہے۔ تو جو بھائی دلچسپی نہیں لے رہے ان کا پھر گروپ میں رہنا بنتا بھی نہیں۔ تو اگر کسی بھائی کی کوئی مجبوری تھی یا شرعی عذر تھا، وہ پرسنل میں میسج کر کے جو ہے وہ بتا سکتا ہے، اس کو انشاءاللہ ریموو نہیں کیا جائے گا۔ باقی جتنے بھی احباب ہیں ان کو بغیر کسی وجہ کے گروپ میں رہنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو ہم تجوید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے احباب جو ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں اور چیزوں کو لکھیں کہ تجوید کی لغوی تعریف کیا ہے، اور تجوید اصل میں لفظ کیا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اس کو لکھیں۔ تجوید اصل میں مصدر ہے جوّدہ یجوّدو تجوید کا، جوّدہ یجوّدو تجوید، جوّدہ یجوّدو باب ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ تجوید۔ احباب توجہ بھی کریں اور ساتھ لکھیں بھی۔ جوّدہ یجوّدو کا مصدر کیا ہے؟ تجوید۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ باب صرف صغیر، یہ باب کون سا ہے؟ باب تصریف، صرف یصرف تصریف باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ یہ بھی نوٹ کریں کہ یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے۔ کون سا باب ہے؟ ثلاثی مزید فی کا باب ہے، اور اس کا معنی، لغوی معنی یہ ہے کسی بھی چیز کو عمدہ کرنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ میری بات سمجھیں آپ؟ یعنی تجوید کسی بھی چیز کو عمدہ کرنے اور اچھا کرنے کا نام ہے۔ تو جب تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے تو اس وقت لغوی تعریف یہ ہوتی ہے کہ
کسی بھی چیز کو عمدہ کرنا اور اچھا کرنا. اور اصطلاحی تعریف پہلے کیسے کہتے کسے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اصطلاحی کا معنی کیا ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس لفظ کی لغوی تعریف یہ ہے اور اصطلاحی تعریف یہ ہے، تو لغوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لغت نے معنی کیا ہوتا ہے اس کا لغوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو معنی لغت نے کیا ہوتا ہے، یعنی جو معنی لغت نے کیا ہوگا، ڈکشنری نے کیا ہوگا، اس کو کیا کہیں گے، لغوی معنی. یعنی جو اس کا اصل معنی ہے، اس کا اصل معنی اس کو لغوی کہتے ہیں. اور اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی کا معنی عام آسان الفاظ میں سمجھیں، توجہ کریں، جب سمجھ آ رہے تو پھر لکھیں. آسان الفاظ میں یہ سمجھیں اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں، ایک خاص گروہ اس معنی کو، اس لفظ کو کس معنی میں لیتا ہے، اس لفظ کو کس معنی میں لیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ ہے نا، وہ کسی خاص گروہ کے ہاں مشہور ہے. تجوید ہے وہ کن کے ہاں مشہور ہے، قراء کے ہاں. کن کے ہاں مشہور ہے؟ یعنی تجوید کا لفظ جب بھی استعمال کریں گے تو قاری کریں گے نا، قراء کریں گے، ایسے ہی ہے نا. اسی طرح فقہ کا لفظ جب بھی استعمال کریں گے تو فقیہ لوگ کریں گے، ٹھیک ہے، محدثین کریں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح حدیث، یہ بھی ایک لفظ ہے، اس کو جب استعمال کریں گے تو کون کریں گے، علماء محدثین لوگ کریں گے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کوئی خاص گروہ کسی ایک لفظ کو خاص معنی میں استعمال کرتا ہے تو ان کا جو وہ مراد لیتے ہیں نا، وہ خاص گروہ جو اس معنی کو مراد لیتا ہے، اس معنی کو کیا کہتے ہیں، اصطلاحی معنی. اس معنی کو کیا کہتے ہیں، میری بات سمجھ آئی ہے؟ ایک خاص گروہ ایک لفظ کو جس معنی میں لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اصطلاحی معنی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجوید کا ہم نے لغوی معنی کیا پڑھا ہے، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا. تو اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی لغوی معنی تو یہ ہو گیا عمدہ کرنا، اچھا کرنا، ٹھیک ہے. اب آپ کسی بھی چیز کو عمدہ کریں گے تو وہ تجوید ہے لغوی اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام اچھا کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ اچھا کرتے ہیں تو لغوی اعتبار سے اس کو کیا کہا جائے گا، تجوید. کیا کہا جائے گا، تجوید. لیکن جب کوئی قاری، ٹھیک ہے، کوئی قراء میں جب یہ لفظ بولا جائے گا تجوید کا، تو اس وقت کیا مراد ہوگا، اس وقت مراد یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو لکھیں، قرآن پاک کو اس کے بہترین تلفظ کے ساتھ، قرآن پاک کو اس کے بہترین تلفظ کے ساتھ اور حروف کو مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ قرآن پاک کی تجوید کا مطلب. یعنی جب بھی قاری لفظ بولیں گے تجوید کا تو اصطلاحی معنی کیا مراد ہوگا، اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی حرف کو اس کے تمام مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو مکمل تلفظ کے ساتھ پڑھنا. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی کی سمجھ آئی؟ اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی اصطلاحی ہے. لغوی معنی کون سا ہوتا ہے، جو لغت نے کیا ہوتا ہے. لغوی معنی کون سا ہوتا ہے، جو لغت نے کیا ہوتا ہے. اور اصطلاحی معنی کون سا ہوتا ہے، جو ایک خاص گروہ، ایک خاص جماعت اس لفظ کا معنی مراد لیتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوگی تجوید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. اب آپ نے ایک ہیڈنگ دے لیں اس کے اوپر کہ قرآن کا تعارف. سب سے پہلے قرآن کا تعارف سمجھیں. ہم تجوید کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تجوید پڑھنے کی؟ قرآن کا تعارف سمجھیں. اصل میں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ بھئی ہم تجوید کیوں پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ ہے، تجوید کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے، قرآن پاک کے ساتھ. اور پھر قرآن پاک کا تعارف سب سے پہلے، تو پھر ہمیں قرآن پاک کا تعارف ہوگا تو تجوید کا بھی تعارف ہو جائے گا. اگر قرآن کا تعارف ہی نہیں ہوگا تو تجوید کا تعارف بھی نہیں ہو سکے گا. سب سے پہلے قرآن کا تعارف. قرآن لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، قرآن. اس کا وزن ہے فعلان. کیا وزن ہے اس کا، کیا وزن ہے اس کا، کیا مطلب، یہ اسم مبالغہ ہے. یہ کیا ہے،
تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا معنی ہوگا؟ لکھیں، قرآن کا اصل معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے قرآن کا معنی کیا ہے، تو آپ کو آنا چاہیے نا کہ قرآن کا اصل معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ فعلان ہے تو فعلان میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کا معنی آتا ہے۔ فعلان مبالغہ ہے تو مبالغے میں زیادتی ہوتی ہے۔ مبالغے میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی۔ معنی کے اندر زیادتی پائی جاتی ہے تو معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام دیے ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، ذرا بعد میں اس کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کو اتارا کس نے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اتارا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اس کو اتارا کس نے ہے؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک کتابی شکل میں لا کے اللہ کے نبی کو دے دیا تھا؟ یعنی جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل چل بھائی لوح محفوظ سے قرآن پاک پکڑ اور جا کے اللہ کے نبی کو دے دے، اللہ کے نبی کو کہہ کہ بھئی یہ کتاب ہے، یہ آپ نے بھی پڑھنی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی پڑھا دینی ہے اور سمجھا دینی؟ کیا ایسا ہوا؟ بولے ایسے نہیں ہوا۔ اب قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں تھیں، قرآن پاک سے جو پہلے کتابیں تھیں، سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ تورات، انجیل اور تورات، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں ڈائریکٹلی نازل ہوئی ہیں جناب، یہ وقتاً فوقتاً نہیں آئی، یہ وقتاً فوقتاً، یہ جناب ایک کتابی شکل میں انبیاء کو دے دی گئیں اور ان کو کہا جی یہ آپ کی طرف کتاب اور آپ کی امت کی طرف یہ کتاب۔ لیکن قرآن پاک کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ کیوں یہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ سورہ قیامہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ، اس سے پیچھے کیا آتا ہے؟ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں۔ قرآن پاک نازل ہوتا تھا نا، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، جبریل آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جس طرح جبریل پڑھ رہا ہے میں ویسے ہی جو ہے نا وہ جلدی جلدی پڑھ لوں تاکہ میری زبان پہ جاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نہیں، جبریل کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھے تو آپ نے اس کی قرات کی کیا کرنی ہے؟ اتباع، پیروی، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ پیروی کسے کہتے ہیں؟ ساتھ ساتھ چلنے کو کہتے ہیں کہ پیچھے چلنے کو کہتے ہیں؟ بولنے ہم نے امام کی کیا کرنی ہے؟ پیروی۔ آگے آگے چل کے امام ابھی قیام میں ہم سجدے میں چلے جائیں، یہ اتباع ہے؟ نہیں۔ امام ابھی جو ہے نا وہ قیام میں ہم رکوع میں چلے جائیں، یہ اتباع؟ امام کے ساتھ بھی رکوع میں جانا اتباع نہیں ہے، یعنی امام چلا جائے گا رکوع میں، بعد میں ہم نے جانا ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ اتباع۔ یہ کیا ہوگی؟ میری بات سمجھ آ رہے ہیں؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے کو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ یعنی جبریل پڑھے الحمدللہ تو نبی علیہ السلام بعد میں پڑھے الحمدللہ، جبریل پڑھے رب العالمین، نبی علیہ السلام بعد میں پڑھے رب العالمین۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع قرات۔ کیا کہتے ہیں؟ اتباع قرات۔ ٹھیک ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ نے جب بھی پیروی کرنی ہے قرات کی، تو آپ نے جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے پیروی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ سوال سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والا ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ عرب تھے، وہ کیا تھے؟ عرب تھے، اور قرآن پاک بھی کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی، بلسان عربی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے،
واضح؟ میری بات یہ پوائنٹ ہے، سمجھیے گا ذرا، تجوید کی اہمیت پر، قرآن کے تعارف پر بڑا پوائنٹ ہے یہ۔ اللہ نے کہا یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے، واضح، اور اللہ کے نبی اور تمام صحابہ جو اللہ کے نبی کے پاس تھے، مکے والے مدینے والے، یہ سارے کون تھے؟ عربی۔ اللہ کے نبی بھی عربی، صحابہ کرام بھی عربی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اپنے آپ جیویں تو آنو چنگا لگتا پڑھی جو، کیونکہ عربیاں نو عربی پڑھنی آتی ہے نا۔ دیکھو سانو، اب دیکھو ہمارے پاس اردو کی کوئی کتاب ہو تو ہمیں پڑھنے میں کوئی دشواری ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں نہ ہوگی، ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اسی طرح عربی، اگر عربی کی یہ کتاب ایک عام کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ دیتے کہ لو جی یہ کتاب جبریل نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ کیا کریں، اس کو پڑھیں اور صحابہ کرام کو پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ ہمارے ہاں ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، ایک فتنہ برپا ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تجوید کی اور یہ تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن پاک کو صرف سمجھنے کے لیے نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن پاک کو صرف، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیسے درست نہیں ہے؟ بات کو سمجھے ذرا۔ سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے بتائیں ذرا؟ سب سے پہلی وحی کیا آئی ہے؟ کیا آئی ہے؟ پہلے لفظ پہ ہی رہیں، پہلے کیا وحی آئی ہے؟ اقرا۔ کیا وحی آئی ہے؟ اے اللہ کے نبی پڑھیے، اے اللہ کے نبی، اعلم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اعلم نہیں کہا۔ اگر قرآن پاک کتاب صرف سمجھنے سمجھانے کی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے؟ اعلم، یا کہتے افہم، یا کیا کہتے؟ افہم کہتے جناب، اقرا نہ کہتے۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک کے نازل کرنے کے دو مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں؟ پہلا مقصد پڑھنا ہے، دوسرا مقصد سمجھنا ہے۔ پہلا مقصد پڑھنا ہے، دوسرا سمجھنا ہے۔ اگر پڑھو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے؟ ٹھیک ہے، اگر تم صرف پڑھ لو گے تو سمجھو گے نہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھے آپ؟ تو قرآن پاک کو نازل کرنے کے کتنے مقصد ہوئے؟ دو، ایک پڑھنا اور دوسرا سمجھنا۔ پڑھنا پہلے ہے، سمجھنا بعد میں، پڑھنا پہلے ہے، سمجھنا بعد میں۔ اچھا یہ کیوں ہے جی؟ پڑھنا پہلے کیوں ہے، سمجھنا بعد میں کیوں ہے؟ یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر کوئی چیز مس ہو جائے نا، اگر چیز نہ لکھی جائے تو بعد میں ریکارڈنگ سن کے آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہیں۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور یہ چونکہ بعد میں آپ جب نکلیں گے معاشرے میں لوگ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دینے والے بنیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ رکھیں۔ تجوید یعنی قرآن پاک پڑھنا پہلے کیوں ہے، سمجھنا بعد میں کیوں ہے؟ قرآن پاک پہلے پڑھنا ہے، بعد میں سمجھنا ہے، یہ ترتیب ہے۔ اگر ترتیب الٹ ہو گئی تو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ سکے گی۔ اس کی مثال سمجھیں، اگر آپ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ صحیح طرح سمجھ بھی نہیں سکیں گے، گارنٹی ہے، صحیح طرح سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ مثال کے طور پر جس نے تجوید نہیں پڑھی ہوگی، جس نے تجوید نہیں پڑھی ہوگی، وہ قرآن پاک کی حروف کی صحیح ادائیگی کبھی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ چیلنج ہے، یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جس نے تجوید نہیں پڑھی وہ قرآن پاک کی حروف کی صحیح ادائیگی کبھی کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پہلا سپارہ ہے، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فی